السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو تمام مخلوقات میں اشرف بنایا ہے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ نہ صرف اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف بنایا ہے بلکہ دنیا کی تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے ہمیں حسین و جمیل بنایا ہے۔ خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ 3 آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں حسین و جمیل بنایا ہے، خوبصورتی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت نے حسن و جمال ہمیں عنایت کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کے ذریعے ہم اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان روز اول ہی سے اپنے جسم کو کپڑوں کے ذریعے سے اور اپنے جسم کو مختلف چیزوں کے ذریعے سے بننے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ایک طریقے سے شریعت میں مطلوب اور ممدوح بھی ہے۔ جہاں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں پاک و صاف رہنے کو کہا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، کہ اللہ رب العزت نظیف ہیں اور نظافت کو پسند فرماتے ہیں۔ خود احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو بننے اور سنورنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے جن کے بال اور داڑھی کے جو بال تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، سر کے اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس طریقے سے فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالوں کو اور ان کے سر کے اور داڑھی کے بالوں کو درست کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی چلے گئے اور اپنے بالوں کو جو بکھرے ہوئے تھے ان کو درست کیا، اور پھر حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک آدمی اپنے بالوں کو ایسا بکھرا ہوا رکھے گویا کہ وہ شیطان نظر آئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انسان کو جو ہیئت بنا کے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی ہیئت بنا کر رکھیں، اپنے بالوں کو بکھرا کر اور داڑھی کے یا سر کے بالوں کو بکھرا کر اپنی شکل کو جنات یا شیاطین کی طرح نہ بنائیں۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ان کے بدن پر ان کی جو مالداری کے جو اثرات ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آئے، ان کے میلے کچلے کپڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ کیا اللہ رب العزت نے تمہیں مال عطا نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہر طرح کا مال عطا کیا ہے۔ پھر تفصیل بتائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اونٹ بھی دیے ہیں، گھوڑے بھی دیے ہیں، بکریاں بھی دی ہیں، غلام بھی دی ہیں، اور پھر اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مجھے سب کچھ نوازا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے بیان فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی جو نعمت ہے اس کا اثر دیکھیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے
بال بکھرے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے پاس ایسی چیز میسر نہیں ہے جس سے وہ اپنے بالوں کو درست کر لے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، پراگندہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان کے پاس وہ چیز میسر نہیں ہے، یعنی صابن، پانی وغیرہ، جس سے وہ اپنے کپڑوں کو دھو ڈالے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں صفائی ستھرائی اور انسان اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے جو طور طریقے ہیں وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسلام ایک اعتدال والا مذہب ہے، اور اعتدال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اسلام نے پسند کی ہے اور اسلام نے اس کا جو طریقہ رکھا ہے اسی طریقے کو اپنایا جائے، نہ اس میں افراط کی جائے نہ تفریط کی جائے، یعنی اس کو نہ ضرورت سے آگے بڑھایا جائے نہ جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے کم کیا جائے۔ جیسے بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں تو وہ مقام ہم اتنا دے دیتے ہیں کہ ان کو اس مقام سے آگے لے جاتے ہیں، اور بعض لوگ وہ مقام نہیں دے کے ان کو اس مقام سے گرا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بناؤ سنگار کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کو رکھا ہے، اعتدال کو اس کے اندر رکھا ہے، یعنی جیسی ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت انسان اس کو استعمال کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر اسلام ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے اور پھر کون سی چیزیں بناؤ سنگار میں جائز ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، ان تمام کو ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ جاننا چاہیے کہ ہم جو چیزیں آئے دن استعمال کر رہے ہیں، بہت سی خواتین اپنے بناؤ سنگار کے لیے، اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے، اپنے جسم کو عمدہ سے عمدہ بنانے کے لیے، اپنے جسم کے حسن کو نکھارنے کے لیے مختلف پروڈکٹس کے چیزیں استعمال کرتی ہے۔ اسی طریقے سے مرد بھی استعمال کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر آپ کو وہ تمام چیزیں بتلائی جائے گی جس میں مرد حضرات کون سے بناؤ سنگار کے طریقوں کو اپنایا جا سکتا ہے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، یا اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مرد حضرات استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بناؤ سنگار کے وہ طریقے اپنانا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے بھی بناؤ سنگار کے جو طریقے ہیں، زیب و زینت کے جو طریقے ہیں، لباس کے ذریعے سے ہو یا زیورات کے ذریعے سے ہو یا اپنے جسم کو خوشنما بنانے کے لیے ہو، ان تمام طریقوں کو بتلایا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے جتنے ویڈیوز آ رہے ہیں ان تمام کو آپ دیکھیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ جو بھی ویڈیو آپ کے پاس آئے گی سب سے پہلے آپ اس کو دیکھنے والے ہوں گے، اور اس طریقے سے ہمیں ایک بات اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ہمیں کس طریقے سے بننا اور سنورنے کا ہمیں اجازت ملتی ہے، اور کون سی چیزیں جائز ہوتی ہے، کون سی شکلیں ناجائز ہوتی ہے، ان تمام کو آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے اگلے ویڈیوز کے اندر آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طور پر اسلام کی تعلیمات عطا فرمائیں۔